اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بر صغیر کے اندر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، سپٹمبر کی 7 تاریخ 1974 جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے اور اس کو قانون کا حصہ بناتے ہوئے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو بر صغیر سے پھوٹا اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نبوت و رسالت تھی اس میں نقب زنی کی گئی۔ چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اس لیے اس پر علماء بات کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی پورے ملک کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے مختلف سیمینارز اور مختلف کانفرنسز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ جمعوں کا بھی مختلف جو جمعے کے اجتماعات ہیں اس میں بھی اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس موضوع کا پہلو یہ ہے کہ ختم نبوت کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان فرما، آپ کے سامنے رکھا جائے کہ قرآن مجید سے اس کے دلائل کیا ہیں، حدیث و سنت سے دلائل کیا ہے، یہ موضوع بھی ہے۔ دوسرا موضوع یہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ کے اندر کس طرح ہر دور میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، باقی معاملات میں لوگوں کے اختلافات ہوں گے، یعنی ہمارے ہاں جو شیعہ سنی دیوبندی اہل حدیث وغیرہ، لیکن یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں آپ کو کسی کے ہاں کوئی مداہنت، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ ایک پوری یہ تاریخ ہے، اس کو بھی ہم اپنا موضوع بنا سکتے ہیں۔ اور ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ آج کا دور جو ہے یہ میڈیا اور پروپیگنڈا کا دور ہے۔ اتنی بار جھوٹ بولا جاتا ہے اور اس انداز میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بسا اوقات تو اس کے حوالے تک نقل کر دیے جاتے ہیں، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ بات تو غلط تھی، وہ بات تو سرے سے کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتی۔ تو عالمی سطح پر پاکستان کو، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جس طرح قادیانی گروہ مسلسل حرکت کے اندر ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم لوگ بھی اس موضوع کو دہراتے رہیں اور یاد دہانی کے طور پر کچھ نہ کچھ چیزیں آپس میں شیئر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، بالخصوص جو نئی نسل ہے ان تک، کہ جب ان کے سامنے وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں جو میڈیا پر اس وقت گردش کر رہے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے، قادیانیوں کے حوالے سے، تو آج کا موضوع یہی ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باقی دلائل پر بھی موقع ملا تو بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ختم نبوت کے حوالے سے قادیانی جس طرح مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا بیس اوڑھ کر کلیدی عہدوں پر فائز رہ کر جس طرح مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی اور خاص طور پر نئی نسل کو بھی اس چیز کا شعور ہو
کہ جن سوالات کو وہ ہائی لائٹ کر کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سوالات کو بھی اور ان کے جواب کو بھی ہم لوگ جانیں۔ مثلا ایک سوال بڑا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کو کہیں گے نہیں تم مسلمان نہیں؟ اصولاً یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جب کوئی شخص اسلام کا دعویٰ کرے تو مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس شخص کے اسلام اور دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اگر اس کے کردار میں بھی مسئلہ ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، مجھے اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے جنت اور دوزخ کے فیصلے کرتے رہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یعنی یہ عالمی سطح پر بھی یہ پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں جی، اور آپ ادھر بھی لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اس کے اس دعوے کو جھٹلائیں اور اس کو مسلمان تسلیم کرنے سے انکار کر دیں؟ اور دوسرا سوال زیادہ سے بہت زیادہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چلو اگر یہ غیر مسلم ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو غیر مسلم کہہ کے ان کی جان چھوڑ دیں۔ آپ مسلسل قادیانیوں کے تعاقب میں رہتے ہیں، ختم نبوت پر کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ ربوہ میں ہر سال تمام مسالک کے لوگوں کی ایک بڑی زبردست جو ہے وہ کانفرنس ہوتی ہے عالمی، اور پھر جب سے قادیانیوں کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لندن منتقل ہوا ہے تو ہر سال لندن بھی ایک کانفرنس ہوتی ہے ان کے کسی اجتماع کے مقابلے میں۔ تو یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ چلو جی اگر وہ آپ ان کو غیر مسلم ہی کہتے ہیں تو پھر آپ ان کا یہ مسلسل جو تعاقب کرتے ہیں اور مسلسل اس چیز کو بیان کرتے ہیں، باقی تو آپ ایسا نہیں کرتے۔ ویسے ہے بات ٹھیک کہ عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں، سکھوں کے بارے میں اور بہت سارے گروہ ایسے ہیں، فرقے ایسے ہیں، مذہب ایسے ہیں جو پاکستان میں پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں میں خاص بر صغیر کی چونکہ بات کر رہا ہوں، تو ہمارے ہاں شاید اس درجے دیگر مذاہب کا تعاقب بھی نہیں کیا جاتا۔ ویسے ہم اپنے مذہب اس مسجد کے اندر کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے اہم سوال جو اٹھائے جاتے ہیں، ان دونوں سوالوں کا مختصر جائزہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس کے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کریں، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کیا اتنی بات سے وہ مسلمان ہو جائے کہ یہی وہ کہتے ہیں جی تم قرآن کو مانتے ہو، کعبے کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، رسول کو مانتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانو، ہم بھی سارے کام یہی کرتے ہیں۔ تو جب ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، بیت اللہ کو مانتا ہے، ساری چیزیں وہ مانتا ہے، تو پھر کیا سوال یہ ہے کہ کیا اتنی چیزوں کو ماننے سے کوئی شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا جو سوال ہے اس کا جائزہ ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ آپ اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس سے مسلمان صرف اتنا کہہ دینے سے مسلمان نہیں ہوتا کہ اللہ کو مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بھی مان لیا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو بھی مان لیا، اتنا کہہ دینے سے اور مان لینے سے بھی کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک اور تقاضا بھی ہے۔ اور میں اپنی اس بات کی وضاحت کے لیے دو واقعات آپ کو سنانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ ایک صحابی ہیں، حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔
3 لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس میں ایک مسیلمہ کذاب ہے، دوسرا ایک عورت تھی سجا اس کا نام تھا، تیسرا طلحہ بن خویلد اور چوتھا اسود انسی. تو 3 لوگوں نے، ان میں سے 3 لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ، یہ عورت جو تھی اس نے بعد میں دعویٰ کیا، باقی 3 لوگوں نے حضور کی زندگی میں دعویٰ کیا. میں مسیلمہ کذاب کی بات کر رہا ہوں. اس نے ایک انصاری صحابی جو تھے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ، ان کو ان کے لوگوں نے پکڑ لیا اور مسیلمہ کے دربار کے اندر پیش کیا. وہاں جو مکالمہ ہوا اور جو ہماری سیرت کی کتابوں میں وہ نقل ہوا، وہ مکالمہ بڑا ایمان افروز ہے. اس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے، عقیدہ بھی سمجھ آتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صرف بعض چیزوں کو مان لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کو ماننا بھی ضروری ہے، اور وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہے. مسیلمہ کے دربار کے اندر حضرت حبیب پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مانتا ہوں، ان کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں. تو مجھے بھی مانتے ہو؟ کیا مجھے بھی اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہو؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، اس کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا. عربی کے اندر اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان فی اذنی سمما سماع ما تقول، کہ ترجمہ اس کا اگر کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو میرے کان اس کو سننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ جو تم بات کہہ رہے ہو میرے کان اس کو سننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ بات مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کسی بھی لحاظ سے اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر غور بھی کیا جائے، اس کو سنا بھی جائے، اس پر کوئی تبصرہ بھی کیا جائے. اس لیے آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ اس سے اس کی دلیل مانگے تو تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں کہ کسی آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی اس کو کہے کہ بھئی اپنے نبوت کے دعوے کی دلیل پیش کرو، کوئی معجزہ پیش کرو، اگر وہ یہ معجزہ بھی طلب کرے تو تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ اس چیز کی گویا کہ ایک طرح کی نشانی ہوگی کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک ہے، تبھی تو وہ اس سے دلیل مانگ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی بھی طرح کا اشتباہ اور شک کرنا یہ کفر ہے. صحابی رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مسیلمہ کے جواب میں فرما رہے ہیں کہ انا فی اذنی سمما عن سماع ما تقول، جو تو بات کہہ رہا ہے میرے کان اس سے اجنبی ہیں، وہ اس کو سننے سے انکار کر رہے ہیں. تو مسیلمہ نے کہا کہ اچھا اس کا ایک بازو اتار دو. ایک بازو اس کا کاٹ دیا گیا صحابی رسول. پھر پوچھا گیا، فرمایا کہ وہی بات، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ختم نبوت پر شہید ہونے والے پہلے صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک تو بات اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف یہی کافی نہیں ہے. صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ صرف یہی کافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری پیغمبر اور رسول مانا جائے، اور یہ یقین رکھا جائے کہ اب قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. دوسرا واقعہ، جب مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، وہ خط ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں، اس میں اس نے یہ لفظ لکھے تھے کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، کہ یہ خط
مسیلمہ جو اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں اس کی طرف، یعنی وہ حضور کو رسول مان رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہا ہے، رسول مان رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ دعویٰ کیا کر رہا ہے کہ آپ بھی رسول ہیں۔ اس کا خط، وہ تفصیلی جائزہ بھی اس کا لیا جا سکتا ہے۔ اس میں اس نے کیا کہا کہ آپ نبی ہیں، میں آپ کی نبوت و رسالت کو مانتا ہوں، لیکن میری آپ سے صرف ایک ہی درخواست ہے کہ آپ جس طرح میں آپ کو نبی مانتا ہوں، دو میں سے ایک بات آپ تسلیم کر لیں، یا تو اپنے بعد مجھے نبی کے طور پر نامزد کر دیں، یا شہروں کے نبی آپ رہیے اور دیہات کی نبوت میرے لیے چھوڑ دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سخت خط لکھا، اور اسی خط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب، کہ یہ خط محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام، کذاب کا لفظ آپ نے اس کے لیے اسی وقت استعمال کیا۔ تو وہ جو دعویٰ کر رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے، میں آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، لیکن میرا صرف دعویٰ یہ ہے کہ انی اشرک تو ماں کا فی الامر، کہ نبوت میں مجھے آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ آپ بھی نبی ہیں، لیکن آپ کی نبوت و رسالت میں مجھے بھی شریک ٹھہرایا گیا ہے، تو آپ اس چیز کو مان لیجئے، شہروں میں نبی کے طور پر آپ، دیہاتوں میں میں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے بعد مجھے نبی اور رسول کے طور پر نامزد کر دیجئے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو رد کیا اور اس کو کذاب قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر خط لے کر آئے تھے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اتشہدان انی رسول اللہ۔ دو لوگ تھے، حضور نے فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ میں اس لیے جملے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس سے آپ نے ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ وہ دونوں سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ خود اللہ کے رسول ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال ان سے کیا، اتشہدان ان مسیلمہ رسول اللہ، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم نشہدان مسیلمہ رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ تو اس وقت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ لولا ان الرسل لا تقتلوا لضربت اعناقکما، اگر قانون اور اصول یہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا مفہوم خود واضح کر دیا، کوئی اس میں ابہام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام اس مفہوم کے اندر بالکل کلیئر تھے۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گفتگو ہے اور آپ نے مسیلمہ کے اس خط کے جواب میں جو خط روانہ فرمایا، وہ خط اور سفیروں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، بیت اللہ کو مانتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، زکوٰۃ، حج اور روزے، ہر چیز کو مانتا ہوں، پھر تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ پھر مجھے تم دائرہ اسلام سے خارج کیوں سمجھتے ہو؟ تو اس کی بات سمجھ جانی چاہیے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی اقرار نہ کرے۔ یہ بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز عمل سے ہم پر واضح ہے. میں نے وہ پورا حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسری چیز، دوسرا سوال کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی چلو کافر ہی ہو گئے قادیانی، تو آپ ان کی جان ہی چھوڑ دیں، ان کے تعاقب میں ہر وقت آپ رہتے ہیں، سیمینار، کانفرنسز، اجتماعات ختم نبوت پر قادیانیوں کا رد. وجہ اس کی کیا ہے؟ ان کے تعاقب کی وجہ صرف ایک ہے کہ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں کہ وہ ایک الگ امت ہے تو کسی کو ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری نیشنل اسمبلی نے، عوام الناس نے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر 7 سپٹمبر 1974 تک یہ ایک پوری جو تحریک ہے، عوامی سطح پر بھی اور پھر حکومتی سطح پر بھی، صرف ایک ہی مطالبہ تھا. وہ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ قادیانی ایک الگ امت ہے، یہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو شریک نہ کریں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کریں. ان کے حقوق کی پامالی نہیں ہوتی، اصل میں مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. عالمی سطح پر دعویٰ کیا کیا جاتا ہے؟ جی پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اندر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ جب مذاہب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ جب پیغمبر بدلتا ہے تو مذہب بدل جاتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے پہلے کے سارے پیغمبروں کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر کے قائل ہیں، اور وہ پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی قوم نے تسلیم کر لیا، اللہ کا نبی اور رسول مان لیا، تو اب دنیا میں یہودی عیسائیوں کو، باوجود اس کے کہ عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کو بھی مانتے ہیں، اس لیے دنیا بھر میں یہودی عیسائیوں کو اپنی قوم اور امت کا حصہ شمار نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتاب بھی اور مان لی ہے، نبی بھی اور مان لیا ہے، جب ان کی شریعت بھی الگ ہو گئی، پیغمبر بھی الگ ہو گیا، تو اب وہ الگ امت کہلائیں گے، ہمارے اندر وہ شمار نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی یہودیوں نے یا عیسائیوں نے اس وجہ سے امت مسلمہ کو اپنی امت اور قوم کا حصہ شمار کیا ہے کہ یہ چونکہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں، اور کتابیں بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی، زبور کو بھی، انجیل کو بھی، تو کبھی مسلمانوں کو انہوں نے اپنا حصہ شمار نہیں کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کیا، یہ الگ امت ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ٹھہرے، اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور پیغمبر کو تسلیم کر لیا، وہ اب مسلمان ہیں، عیسائی قوم میں شمار نہیں ہوں گے. یہی قانون یہاں پر بھی ہونا چاہیے، یہی قانون یہاں پر بھی ہے کہ مذاہب کی تاریخ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی قوم، کوئی گروہ کسی اور کو نبی مانے تو پھر وہ مسلمانوں میں کیسے شمار ہوں گے؟ وہ الگ امت شمار ہوں گے، ان کا نبی الگ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی،
جس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، تذکرہ کی صورت میں اس کی وحی موجود ہے، تحریری شکل میں چھپی ہوئی، جو جبریل امین کے مد مقابل ایک اور فرشتے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ان پر وحی لے کر آتا تھا۔ جب آپ کا نبی الگ ہے، آپ کی وحی الگ ہے، آپ بہت ساری چیزوں کو انکار کر رہے ہیں، تو آپ کا امت محمدیہ میں شمار کیسے ہونا چاہیے؟ لہٰذا آپ کا اس امت کے، آپ ایک الگ امت ہیں، اپنے آپ کو ایک الگ امت کے طور پر رجسٹرڈ بھی کروائیں۔ آپ کے لیے سارے وہ حقوق ہیں جو پاکستان کے اندر کسی بھی اقلیت کو حاصل ہیں۔ اور ہمارے جو احباب سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور پاکستانی آئین اور قانون سے دلچسپ، کہ یقین جانیے کہ پاکستان واقعتاً ہی اقلیتوں کی جنت ہے۔ نواز چوہان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خود جو قانون بنانے والے قانون ساز اسمبلی کے رکن بھی ہیں، جانتے ہیں کہ پاکستان تو اقلیتوں کی جنت ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی تقاضا ہے کہ جس طرح ہر مذہب کی ٹرمینالوجی الگ ہے، ہر مذہب کی اصطلاحات الگ ہیں، ہر مذہب کے شعار الگ ہیں، بھائی ہماری عبادت گاہ کو مسجد کہا جائے گا، اس کو مندر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہماری اگر الگ اصطلاحات ہیں، وہ ساری کی ساری اصطلاحات کوئی دوسرا مذہب استعمال نہیں کرتا دوسرے کی اصطلاحات۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہندوؤں کے اندر ان کے مذہبی رہنماؤں کے جو ٹائٹل ہیں وہ الگ ہیں، برہمن ہوں گے، پروہت ہوں گے، بھکشو ہوں گے، سکھوں میں سادھو ہوں گے، عیسائیوں میں فادر کا، ننز کا تصور، ان کے عبادت گاہوں کے لیے الگ الفاظ ہیں، کہیں مندر ہے، کہیں گردوارہ ہے، کہیں چرچ ہے، کہیں کنیسہ ہے، کہیں کوئی ہے۔ مسلمانوں کے الگ ہیں، مسجد ہے، امیر المومنین ہے، صحابی کا لفظ ہے، قرآن ہے، اذان ہے، بیت اللہ ہے، اور باقی چیزیں۔ اس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، مسلمانوں کے شعار ہیں یہ۔ اب یوں سمجھیے کہ جس طرح ہر قوم کا اپنا ایک ٹریڈ مارک ہوتا ہے، کوئی دوسری قوم کی ان اصطلاحات کو استعمال بھی نہیں کرتا اور حق بھی نہیں رکھتا۔ کاروباری حضرات موجود ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کمپنی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے، اس کا ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہو جاتا ہے، تو اگر کوئی دوسری کمپنی اس سے الگ ہو جائے تو اس کو اپنا ٹریڈ مارک الگ سے رجسٹرڈ کروانا پڑتا ہے، اپنا نام الگ رجسٹر کروانا پڑتا ہے۔ اگر وہ پہلے کی کسی کمپنی سے وہ اسی طرح اس کو کاپی کر لے تو یہ قانونی طور پر جرم ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ مسلمان ایک قوم ہے، اب اگر کوئی گروہ الگ نبوت کو مانتا ہے، وحی کو مانتا ہے، دیگر شعار کو مانتا ہے، تو وہ الگ امت اور قوم شمار ہوگا۔ اگر وہ اپنے آپ کو الگ ایک امت اور قوم کے طور پر متعارف کروائیں تو بالکل ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو پاکستان کے اندر دیگر اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کہ جی وہ قادیانیوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاں اس چیز کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ دیکھو قادیانی جو ہوئے، اب ان کی اولادیں مرتد کے حکم میں بھی نہیں ہیں، کافر کے حکم میں ہے۔ جو مرتد ہونے کا فتویٰ ہے نا، وہ مرتد کے خلاف جو قتل کا فتویٰ ہے وہ صرف مرتد کے خلاف ہے، کافر کے خلاف نہیں ہے۔ وہ ان کے آباء و اجداد مرتد ہوئے، وہ دور گزر گیا۔ اور یہ اگلی بات ہے کہ اگر مرتد کے خلاف بھی قتل کا فتویٰ دیا جائے تو قانون موجود ہے، اس کا نفاذ کوئی فرد کرے گا یا ریاست کرے گی؟ یہ اختیار بھی ریاست کو حاصل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ختم نبوت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہر چیز بھی مان لے اسلام کی، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور پیغمبر نہیں مانتا تو سب کچھ ماننے کے باوجود وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہو سکتا۔
یہی وہ مطالبہ تھا جو مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اور اس کی مسلمان پورے برصغیر کے اندر یہی مطالبہ ان کا تھا کہ یہ الگ گروہ ہے، یہ الگ امت شمار ہونی چاہیے، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کو دھوکہ دے کے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے والا گروہ جو ہے وہ دنیا بھر میں پاکستان اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا گروہ جو ہے وہ قادیانیوں کا گروہ ہے، تو اس سے خبردار بھی رہنا چاہیے۔ میں فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، یہ بات وہ ہے جو مسلمانوں کے حقوق کی بات ہے، مسلمانوں کا حق پامال ہو رہا ہے، اور یہ اسلام کا نام لے لے کر اپنے آپ کو مسلمان شمار کر کے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف یہ گفتگو ضروری ہے، اور لوگوں کا شعور جو ہے اس حوالے سے بیدار کرنا ضروری ہے کہ وہ کہیں دھوکے میں نہ آ جائیں، اس لیے کہ ہر طرف ایمان کے ڈاکو پھر رہے ہیں، لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے پھر رہے ہیں۔ ان سے خبر انسانی ہمدردی اپنی جگہ پر ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے قادیانیوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دیگر پاکستان کے لوگوں کے، اور ایک غیر مسلم اقلیت ہونے کے ناطے ان کے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ہندوؤں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، جس طرح سکھوں کے ہیں اور دیگر قوموں کے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کریں، اس سے مسلمانوں کا حق پامال ہوتا ہے، اس سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا انکار اور جس میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ انسان کو اسلام سے خارج کر کے دوسری طرف لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کا فہم عطا فرمائے۔